یہ ہیں جی انمول، اور انمول نامی عرف پنکی، یہ مشہور ہیں ایک ڈرگ ڈیلر کے طور پر، کوکین کی ماہر ہیں، اور نیٹ ورک جو ہے وہ صرف کراچی اور اسلام آباد میں نہیں بلکہ بہت سارے شہروں کے اندر پھیلا ہوا۔ ان لکیلی پکڑی گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ڈرگ ڈیلر بنی، کیسے اس دنیا کے اندر داخل ہوئی، اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا عدالت میں پیشی کے وقت، اصل میں جس کو میڈیا نے بھی اچھالا، وہ کیوں رکھا گیا؟ ایک ملک کے اندر دو نظام یا دو انصاف کے نظام وہ کیسے بن گئے؟ کہ ان کے بارے میں جو انفارمیشن سامنے آئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انفارمیشن یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹی عمر کے اندر ماڈلنگ کرنے کے لیے نکلی تھی۔ ماڈلنگ کرتی کرتی یہ منشیات کی دنیا کے اندر داخل ہو گئی، اور پہلے ایک وکیل سے شادی ہوتی ہے، وکیل صاحب کے بارے میں انفارمیشن آ رہی ہے کہ جناب وہ بین الاقوامی جو منشیات ڈیلرز تھے ان کے ساتھ منسلک تھے، انہوں نے ان کو کوکین کا جو ہے نا وہ بنانا سکھایا، کہ پھر انہوں نے انٹرنیٹ سے مدد لی، اور پھر اس ملزمہ نے خود سے پوری لیب بنائی اور اپنے سارے کسٹمرز کے ساتھ یہ ٹچ رہتی تھی۔ تو یہ ان کی صورتحال تھی۔ جب کراچی میں پھر ان کے گرد کو تھوڑا گھیرا تنگ ہوا تو پھر یہ لاہور منتقل ہو گئی، لیکن یاد رکھیں کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتی تھی کہ انہوں نے وومن فیمیلی جو ہے نا وہ آگے رائڈرز رکھی تھی، جو ان کی ایک ساری کی ساری جو بزنس تھا وہ آگے چلا رہی تھی۔ تو اچھی خاصی جو ہے نا وہ ان کی کہانی ہے۔ پھر اسی طرح اپنے جو فنگر پرنٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے تیز دھار آلے سے بھی ان کو ڈیمیج کیا، جلایا بھی، کچھ اس طرح کا سلسلہ بھی کیا۔ کراچی سے پھر ایک طلاق ہو جاتی ہے وکیل سے، اور اس کے بعد یہ آ جاتی ہیں لاہور۔ لاہور میں بھی پکڑی جاتی ہیں، ایک ڈی ایس پی انہیں پکڑتا ہے، ڈی ایس پی سے ہی اسی ڈی ایس پی سے یہ پھر شادی کرتی ہیں۔ کیا بات ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ملزمہ نے کس طرح سے جو کتنی شاطر ہے اور کتنی تیز ہے۔ پھر دو بھائی ان کے وہ بھی ان کے ساتھ شامل، کوٹ لکھپت کے اندر تھانے میں، وہاں پر بھی ان کے اوپر مقدمہ نکلا، قتل کا مقدمہ نکلا۔ یہ ساری صورتحال جو ہے نا وہ اس ملزمہ کے اوپر نکلی، اور اتنا بڑا گینگ نکلا ہے کہ ابھی بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی بڑے آدمی کے ساتھ ان کی چل رہی تھی جو بگڑ گئی، اور اب اس نے یہ ساری کی ساری گیم ان کے اوپر ڈلوا دی ہے۔ ایک سٹوری یہ بھی ہے، دوسری سٹوری یہ بھی ہے کہ کوئی منشیات کا عادی شخص جو ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کی ڈیتھ کے ساتھ جو ڈبی ملتی ہے اس کے اوپر اس کا برانڈ، جس کے بارے میں یہ خود کہتی ہے کہ جناب آپ لوگوں کا عقل ہی گھٹنوں کے اندر ہے، برانڈ اس طرح سے بنتے ہیں۔ تو وہ برانڈ جو تھا وہ وہاں سے یہ پکڑی گئی۔ تو اب ان کے ساتھ عدالت میں لے جایا جاتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ماڈلنگ کرتی جاتی ہیں، پولیس والا ان کو رستہ دکھاتا ہے اور کس طرح سے جناب پیش کیا جاتا ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں دوسری طرف اگر کوئی غریب پکڑا جائے، چند دن پہلے خاتون پکڑی گئی، کس طرح سے گھسیٹ کے لایا جاتا ہے، کس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو ایک ملک کے اندر دو نظام بھی چل رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے اس نظام انصاف کے اوپر، کہ جو مجرم ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ کافی حقیقت کے جو ہے نا وہ بالکل برعکس ہے، کہ زمینی حقائق ہمارے کچھ اور ہیں، وہاں پہ کچھ اور ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ بڑے لوگوں کے ساتھ جب وہ کسی اور طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے۔